تو جناب کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ اپنی عوام پہ جو ہے نا وہ بڑا سخت قسم کا حکمران ہوتا ہے۔ عوام کو سہولت کوئی نہیں ہے اور بادشاہ سلامت کے اپنے ٹھاٹ باٹ ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، وزیروں مشیروں کی جو ہے نا وہ فوج ظفر موج اور اپنی بھی موج مستی میں۔ عوام بیچاری پس رہی ہوتی ہے، محصولات دے کے، ٹیکس دے کے، سہولیات کا فقدان ہے۔ تو بادشاہ سے لیکن کسی قسم کی شکایت نہیں کرتے وہ۔ تو بادشاہ سوچتا ہے کہ یار اچھا یہ شکایت نہیں کر رہے، یہ خوشحال ہیں، اس کا مطلب ہے وہ جناب مزید ٹیکس لگا دیتا ان پہ۔ لیکن پھر بھی عوام کی طرف سے کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ احتجاج یا کوئی اس قسم کا سامنے نہیں آتا۔ تو بادشاہ سوچتا ہے کہ عوام جو ہے نا میری کافی زیادہ خوشحال ہے، تو اس کو ساتھ میں یہ بھی رچ ہوتا ہے اس بات پہ بھی کہ میری عوام جو ہے نا وہ مجھ سے احتجاج کیوں نہیں کرتی، یہ مجھ سے مطلب کیوں نہیں ان کا جو ہے وہ یہ بتاتی یا کوئی ایکسپریس کیوں نہیں کرتی کہ اسے جو ہے نا وہ تکلیف ہے۔ تو خیر کرتا یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ اعلان کرتا ہے کہ جو بندہ بھی شہر سے باہر کام پہ جائے گا صبح اور شام کو واپس آئے گا تو اس کو جناب وہ چوکیدار ہے جو وہ ایک ایک چھتر لگائے گا۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جناب میری عوام جو ہے نا اب ذرا ان کو جو ہے نا وہ تکلیف ہوگی تو پھر باہر نکلیں گے، احتجاج کریں گے، میرے پاس آئیں گے۔ تو خیر اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے جناب، اس پہ عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے۔ جو عوام ہے یا جو شہر سے باہر جا رہی عوام یا جو بھی کام کرنے والے تاجر صنعت کار جو بھی جاتے ہیں تو شام کو صبح جاتے ہیں جناب، ایک ایک چھتر وہاں پہ چوکیدار انہیں مارتا ہے اور شام جب واپس آتے ہیں تو پھر ایک ایک چھتر کھا کے آتے ہیں۔ تو کچھ ہفتہ 10 دن بعد احتجاج ہونا شروع ہو جاتا ہے جناب، ہلکی پھلکی جو ہے نا وہ سرگوشیاں اور یہ وہ۔ بادشاہ سلامت بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جناب کیا بات ہے، اب تو میرے پاس آئیں گے نا۔ تو خیر ہوتا یہ ہے کہ کچھ دنوں تک جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا وہ احتجاج اور یہ وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایٹ دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ سلامت کے پاس جو ہے نا ان کا وفد آتا ہے، جو ان کا سربراہ ہے وہ بادشاہ کے دربار میں آ کے جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ ہماری بات سنی جائے۔ تو خیر اس کو بلاتا ہے بادشاہ اور کہتے ہیں کہ ہاں جی بتاؤ کیا بات ہے۔ تو وہ بادشاہ کو ایکسپلین کرتا ہے کہ جی ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کے جو ہے نا وہ ٹیکس کو پورا کرتے ہیں، اور اب یہ ہے کہ ہم باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے جب بھی، اور جب واپس آتے ہیں تو ایک چھتر جانے پہ پڑتا ہے اور ایک چھتر واپس آنے پہ پڑتا ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن بات جو اصل مسئلہ ہے ہمارے لیے جو بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب صبح جاتے ہیں تو چھتر مارنے والا ایک ہوتا ہے، جب شام کو آتے ہیں تب بھی چھتر مارنے والا ایک ہی بندہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے نا مہربانی کر کے جو چھتر مارنے والوں کی تعداد ہیں وہ بڑھا دیں تاکہ ہمارا ٹائم ضائع نہ ہو، ہمیں لائنوں میں نہ لگنا پڑے، ہم آئیں چھتر کھائیں اور کام پہ جائیں اور واپس آئیں جب تھک ہار کے تو چھتر کھائیں اور گھر جائیں واپس۔ تو بالکل اسی طرح کی کچھ صورتحال ہمارے پیارے ملک پاکستان کے ساتھ بھی اسی وقت ہوئی ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ عوام پہ جو ہے نا وہ قربانی کا بکرا عوام کو کہہ رہے ہیں کہ قربانی آپ دیں، عیاشی ہم کریں گے، ہمارے معاملات ہیں جو آنے جانیاں ہماریاں دیکھیں، لیکن جو قربانی ہے نا وہ غریب دے، غریب کا بچہ دے، جو مزدور ہے، جو محنت کش ہے، جو بیچارہ پسا ہوا ہے وہی قربانی دے۔ یہ خود قربانی کا ان کو جو نہیں ہے وہ جذبہ نہیں ہے، یا خود کو یہ سمجھتے نہیں ہے قربانی دینے والا۔ ابھی کل دیکھا ہے جو ہم پاکستانی اوورسیز ہیں جو یہاں سے پیسے پاکستان بھیجتے ہیں فیملیز کو یا کچھ اور معاملات کے لیے، تو دیکھا ہے دیکھ کے جو ہے نا وہ سٹی گم ہو گئی ہے ایک دفعہ کہ جو ڈالر ہے یا یورو ہے یا پاؤنڈ ہے، پاؤنڈ تو خیر 350 کی کراس کر گیا ہے، اور ڈالر ہے جو وہ تقریباً 300 کا ٹچ کرنے والا ہے، یورو کا بھی یہی صورتحال ہے۔ تو اور ساتھ میں جو ہے نا وہ دوسری بات کہ جو پیسے بھیجنے والی کمپنیز ہیں نا، ایجنسیز ہیں، انہوں نے لمٹ لگا دی ہے پاکستان پہ۔ انہوں نے جناب کہا ہے کہ ہم صرف 30,000 روپیہ تک کی لمٹ ہے، کیونکہ پاکستان کی جو مارکیٹ ہے اس کی
کوئی اس کا اتار چڑھاؤ کا کوئی مطلب سینس نہیں آ رہی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو فی الحال انہوں نے 30,000 PKR کی جو لمٹ وہ لگائی ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑی لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں، چاہے وہ جس بھی طبقے سے ان کا سیاست سے ان کا ہے تعلق یا اسٹیبلشمنٹ سے ہے. لیکن کچھ صورتحال اتنی خوشگوار یا اچھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ملک کو اس بحران سے نکالے اور کوئی نیک مرد مومن حکمران عطا کرے. کچھ ہمیں اپنے اعمال بھی بدلنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ سب اچھا ہی ہوگا. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.